الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترجمہ: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن، جو سب پر مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس کے حوالے سے کچھ تفسیر عرض کی تھی کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں، کن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا۔ ہم جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو اس کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے، آج کل اس کے حوالے سے ایک بہت کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہوا تھا، ایک ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ یعنی گویا ہم نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بنی اسرائیل کے راستے پر چلا۔ اور انہوں نے دلیل کیا دی؟ دلیل انہوں نے قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت سے دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت میں نے تم پر کی تھی۔ تو وہاں اللہ نے کہا انعمت علیکم کہ میں نے تم پر نعمت کی تھی، اور یہاں اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، لہٰذا اللہ نے چونکہ نعمت بنی اسرائیل پر کی تھی تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے راستے پر چلیں۔ اور اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے بنی اسرائیل ہیں، یہ جو ساری امت ہے اس ساری امت کو بنی اسرائیل کا نام دے دیا۔ تو یہ بہت ہی بالکل ایسی بے بنیاد بات ہے جس کو پوری امت میں آج تک کسی نے اختیار نہیں کیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کا یہ مفہوم پوری امت میں کسی طبقے کے علماء میں سے کسی عالم نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان نہیں کیا۔ اب وہ یہ اس آیت کا مفہوم کیوں بیان کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں حدیث کی کوئی قانونی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ قرآن میں۔ لہذا چونکہ حدیث کو نہیں مانتے تو بس جو قرآن سے خود سمجھ میں آئے گا اس کو سمجھ لیں گے، باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث میں یہ آیا، حدیث میں یہ آیا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حالانکہ اگر قرآن کریم ہی کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ حدیث کو اختیار کرنا ہے۔
قرآن کریم نے ہمیں یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو بیان کرتے ہیں اسی بیان کو تو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کا تو یہی مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد، آپ کا کوئی عمل، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بتایا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اگر ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، اگر ہم یہ کہیں گے کہ حدیث اسلام میں حجت نہیں، بس جو قرآن میں ہے ہمارے لیے یہی کافی ہے، تو پھر اگر قرآن ہی کو ماننا ہے تو قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے رسول تم کو روکے اس سے رک جاؤ۔ ہم یہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے، اس کا کیا مطلب کہ جو رسول تمہیں کچھ دے اس کو لے لو، جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو ظاہر رسول ہمیں کسی چیز کا حکم حدیث ہی میں دیں گے، کسی چیز سے ہمیں روکیں گے تو حدیث ہی کے ذریعے روکیں گے۔ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اسی الفاظ میں، اسی شکل میں، اسی الفاظ میں نازل ہوئی ہے۔ حدیث بھی وہی ہوتی ہے لیکن اس میں الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہوتے ہیں، وگرنہ مفہوم اور معنی وہ بھی وہی کا ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا پیغمبر کبھی اپنی خواہش نفس سے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، یوحا جو اس کو وحی کی جاتی ہے، جو بھیجی جاتی ہے۔ اس کا مطلب آپ کا ہر فرمان، آپ کا ہر قول، آپ کا ہر ارشاد وحی ہے۔ جب آپ کا ہر قول قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے، قرآن کریم کی سورۃ النجم کی اس آیت کی وجہ سے ان هو الا وحی یوحا، کہ آپ کا ہر قول وحی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال کو، آپ کے ارشادات کو لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کی ان ساری آیات سے، اسی طرح قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر حدیث حجت نہیں اور اگر حدیث کو ہم نے نہیں ماننا تو رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کو آخر دنیا میں بھیجا کس مقصد کے لیے گیا؟ یہ جو فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو آخر رسول کی اطاعت کا کیا مطلب؟ رسول کی اطاعت کا تو یہی مطلب کہ جو رسول نے کہا کہ ایسا کرو تو ویسا آپ نے کرنا ہے، اور رسول کی اطاعت کا یہ مطلب کہ کہا گیا کہ یہ نہیں کرو تو وہ نہیں کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی محبت میں ہم اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع نہیں کریں گے۔ اور ظاہر ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع جب ہم کریں گے تو آپ کے ارشادات کی اتباع کریں گے، جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے امت کو کر کے دکھایا، اس کی اتباع کریں گے۔ تو یہ ساری بات تو ہمیں قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ جتنی کچھ میں نے جو پڑھا، جو کچھ، یہ کوئی احادیث نہیں پڑھی، یہ قرآن کی آیات پڑھی ہیں۔ تو قرآن کی ان آیات سے ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ ہم نے حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں، صرف سرسری دلائل جو قرآن کی واضح واضح آیات میں ذکر ہیں ان کو ذکر کرنا مقصد ہے، تاکہ یہ بات پتہ چلے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں تو قرآن کو ماننا، اس کا یہ عمل ہی اس کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ وہ حدیث کو مانے، ورنہ قرآن کریم کی ان آیات کا وہ کیا مفہوم بیان کرے گا۔ اور دوسرے نمبر کی بات یہ ہے
کہ اگر ہم حدیث کو دین سے نکال دیتے ہیں، حدیث کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں، سب کچھ قرآن میں ہے، تو قرآن میں تو ہمیں نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں کہ فجر میں اتنی رکعتیں، ظہر میں اتنی رکعت ہیں، عصر میں اتنی رکعت ہیں، مغرب میں اتنی رکعت ہیں، قرآن کریم کی کسی آیت میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا، تو ہم کہاں سے یہ نماز کا طریقہ نکالا؟ یہ نماز کا طریقہ یا تو یہ کہا جائے کہ ساری امت غلط نمازیں پڑھ رہی ہے، یا یہ کہا جائے کہ امت کی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر ٹھیک ہے تو کیسے ٹھیک ہے؟ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں۔ حج جو ہم کرتے ہیں، حج جس طریقے سے جس مرحلے پہ کیا کام کرنا ہے، کہاں احرام باندھنا ہے، کہاں آپ نے حلق کرنا ہے، کہاں آپ نے قصر کرنا ہے، کس نے حلق کرنا ہے، کس نے قصر کرنا ہے، طواف کتنے کرنے ہیں، چکر کتنے لگانے ہیں، سعی کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، حج کا سارا طریقہ ہمیں تو قرآن میں نہیں ملتا، قرآن نے بیان ہی نہیں کیا اس ساری تفصیل کو۔ یہ ساری تفصیل تو ہمیں حدیث میں بتائی گئی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اسلام، یعنی نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، کلمہ طیبہ کے بعد سب سے اہم ستون نماز ہے، تو نماز ہی کا طریقہ قرآن میں نہیں، تو پھر یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ساری امت غلط ہے، یا تو یہ کہا جائے کہ ساری کی ساری امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک نعوذ باللہ غلط طریقے پر چل رہی تھی۔ انہوں نے جس طریقے سے نماز پڑھی وہ ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے جس طریقے سے حج کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے جس طریقے سے روزہ رکھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ روایات میں تو یہ تک آتا ہے کہ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ روزے کا بتایا گیا کہ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے، تو قرآن نے جو تعبیر اختیار کی ہے، قرآن کی تعبیر یہ ہے، اس کا اگر ترجمہ لفظی ترجمہ کیا جائے، اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ سفید دھاگا جدا ہو جائے کالے دھاگے سے۔ یہ قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے، لفظی ترجمہ، لغوی لٹرلی میننگ اس کی یہ ہے کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے تو سحری بند کر دو، اب تمہارا روزہ شروع ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ میں رات کو سویا تھا تو اپنے تکیے کے نیچے دو میں نے دھاگے رکھے، ایک سفید دھاگا رکھا اور ایک کالا دھاگا رکھا، اور اٹھ کے اس کو دیکھتا رہا۔ جب مجھے دونوں میں فرق محسوس ہو گیا کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا مجھے الگ الگ نظر آ رہا ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ اتنی روشنی ہو گئی ہے کہ سفید اور کالے دھاگے میں فرق ہو رہا ہے، میں نے اس وقت سحری کھانا بند کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ جو سفید دھاگا اور کالا دھاگا کہا گیا، یہ تو جو آسمان پر روشنی نظر آتی ہے، وہ سفید روشنی کو الخیط الابیض کہا گیا، اور جو سیاہی نظر آتی ہے اس کو کالا دھاگا قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب روشنی افق پر نظر آنا شروع ہو جائے تو سحری کھانا بند کر دو۔ تو اگر قرآن کریم کے لفظی معنی کو لیا جائے، لفظی مفہوم کو لیا جائے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم روزہ اس وقت بند کریں، سحری کھانا اس وقت بند کریں جب ہمیں دو دھاگے الگ الگ نظر آنا شروع ہو جائیں، یہ ہماری سحری کا معیار ہوگا۔ ظاہر ہے اس چیز کو امت میں سے کسی عالم نے اختیار نہیں کیا، کسی فرقے نے اختیار نہیں کیا، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حدیث حجت نہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی اگر الفاظ ہی کو لینا ہے، اگر حدیث کو حجت نہیں مانا جاتا، حدیث کو دین کا حصہ نہیں مانا جاتا، اور یہ کہا جائے جو گرامر سے بات سمجھ آئے گی، جو گرامر سے بات سمجھ آئے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا کیوں؟ یہ قرآن تو بالکل اسی طرح اسی شکل میں نازل کی جا سکتی تھی جس طرح تورات کو پورے ایک ساتھ نازل کر دیا گیا، قرآن بھی اسی شکل میں اسی فارم میں۔ اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ ایک صحیفہ نازل کر دیتے، وہ سارے عرب تھے، ان کی تو اپنی زبان تھی، ان کو کہتے تھے کہ یہ قرآن ہے اور اس کو پڑھو۔ آخر انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ بتایا گیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
یہ 4 مقاصد بتائے گئے کہ رسول کو میں نے اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ ان کے دلوں کا تزکیہ کریں، وَيُعَلِّمُهُمْ ان کو سکھائے۔ کیا سکھائے؟ اگر قرآن کے علاوہ کچھ اور سکھانا ہے تب تو سمجھ میں آتی ہے، اور اگر قرآن ہی سکھانا ہے تو قرآن تو موجود ہے۔ والحکمہ، اور حکمت سکھائے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ آپ کی سنت ہی تو مراد ہے۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد قرآن میں بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے صرف عربی جاننا اگر کافی ہوتا تو صحابہ اور اس دور کے لوگ وہ عربی میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ عجم جو کہا جاتا ہے نا، عجم کا مطلب گونگا ہوتا ہے۔ ہمیں جو عجمی کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب کو اپنی زبان پر، اپنی فصاحت پر، اپنی قوت گویائی پر اتنا ناز، اتنا فخر ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سارے لوگ گونگے ہیں، بات کرنے کا طریقہ تو عرب کو آتا ہے۔ ان کو اپنی زبان پر اتنا فخر ہے، اتنا ناز ہے ان کو اپنی زبان پر، لیکن ان کو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے تو آپ ان کے سامنے واضح کرتے تھے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ اس لیے الذین یؤمنون، آپ قرآن کی کوئی آیت بھی اٹھا لیں انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ مومن جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کا مطلب پوشیدہ چیز، غائب چیز۔ اب اس غائب سے کیا مراد ہے؟ کس غائب چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ کس پوشیدہ چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ غائب تو اس دیوار کے اس طرف جو کچھ ہے وہ بھی میری نظروں سے غائب ہے، میرے پیچھے جو کچھ ہے وہ بھی میری نظروں سے غائب ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ جو میرے پیچھے ہے میں اس پر ایمان لاؤں، جو اس دیوار کے پیچھے ہے اس پر ایمان لاؤں۔ اس کا لفظی مطلب تو یہی ہے غیب کا۔ غیب کا مطلب پوشیدہ چیز، غائب چیز۔ تو غائب تو یہ بھی ہے، غائب تو وہ بھی ہے، غائب تو اس سڑک پر جو کچھ ہے وہ بھی ہے۔ اس کا مطلب جو مجھے نظر نہیں آ رہا ساری چیزوں پر میں ایمان لے آؤں؟ کیا مطلب اس کا ہوا؟ اس لیے کہ اگر غیب کا معنی ہم نے سمجھنا ہے کہ غیب سے مراد اللہ کی ذات ہے، پیغمبر کی ذات ہے، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یہ مفہوم تو ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ غیب سے مراد ہے، ورنہ قرآن میں کہیں بھی اس طرح وضاحت کر کے نہیں بتایا کہ الغیب، اور پھر الغیب کا مطلب یہ ہے۔ قرآن نے کہیں اس طرح واضح الفاظ میں الگ سے نہیں بتایا کہ جہاں جہاں قرآن میں غیب کا لفظ آیا ہے اس سے یہ مراد ہے۔ قرآن میں تو یہ صراحت نہیں ہے۔ کوئی بھی آیت لے لی جائے، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرت کیا چیز ہے؟ آخر کا مطلب تو عربی میں ہوتا ہے آخر میں آنے والا، جو اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ لغوی معنی ہے آخر کا، جسے ہم کہتے ہیں نا اول اور آخر، تو آخرتن مؤنث ہے اور آخر مذکر ہے، یعنی آخر کسی مرد کے لیے، میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آخرتن کسی فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اتنا فرق ہے۔ لفظی معنی تو اس کا یہ ہے آخر میں آنے والا۔ وہ لوگ جو آخر میں آنے والی چیز پر ایمان لاتے ہیں، وہ آخر میں آنے والی چیز کیا ہے یہ تو ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے، ورنہ قرآن میں الآخرہ کا عنوان دے کر پھر الآخرہ کی تشریح تو کہیں نہیں کی گئی کہ الآخرہ سے قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے الآخرہ سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا، محترم بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بیت اللہ اللہ نے خود بنایا؟ اللہ نے خود تو نہیں بنایا بیت اللہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ اب قرآن میں یہ تو آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، لیکن وہاں پر لفظ ہے البیت۔ البیت عربی میں کہتے ہیں گھر کو۔ اب اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کو اٹھا رہے تھے، اپنے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، کسی پڑوسی کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، کسی اور آدمی کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس البیت سے بیت اللہ کیسے مراد لیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی؟
قرآن کی اس آیت سے یہ مفہوم تو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کی آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل گھر کی تعمیر کر رہے تھے. کس گھر کی؟ اس کی وضاحت تو اس آیت میں نہیں ہے. تو اس لیے کوئی چیز سمجھی نہیں جا سکتی. قرآن کے کسی مفہوم کو، اسلام کی کسی عبادت کو، اسلام کے کسی عقیدے کو سمجھا نہیں جا سکتا جب تک انسان حدیث کو حجت تسلیم نہ کرے، حدیث کی قانونی، آئینی اور جو ایمانی حیثیت ہے اس کو تسلیم نہ کرے. اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ جو تفسیر کی گئی ہے، یہ جو تشریح کی گئی ہے، اس کی بنیاد، جو پہلی بنیاد ہے، پہلی بنیاد اس کی حدیث کا انکار ہے. جب حدیث کا انکار کر دیا گیا تو پھر اس کے تفسیر یہ کر دی گئی کہ اس آیت کی یہ تشریح ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے مراد بنی اسرائیل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کی یہ تفسیر کی وہ صحابہ کو بھی نہیں مانتے، صحابہ کو بھی نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی جو تشریح وہ خود کریں گے وہ تو معتبر ہے، جو صحابہ کریں گے وہ معتبر نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو جا بجا صحابہ کا تذکرہ ہے. قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں. کون لوگ ایمان لائے تھے؟ صحابہ ایمان لائے تھے. صحابہ کی طرح کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ. تو وہ آگے سے جواب میں کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں. تو الناس کا کیا مطلب؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ اگر یہ ایمان لے آتے ہیں اس طرح جس طرح تم ایمان لے آئے ہو. تو اب آمنو یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، آمنتم یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، کہ یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں. کیسا ایمان؟ جیسا ایمان تم لائے ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے لوگوں سے کون مراد ہے، اور تم جو کہا گیا ان سے کون مراد ہے؟ ظاہر ہے اس سے صحابہ مراد ہیں، کہ صحابہ کو معیار حق قرار دیا گیا، ایمان کا معیار قرار دیا گیا کہ اگر ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہ ہدایت ان کو اس وقت ملے گی جب یہ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ ساری آیت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع کی حالت میں کبھی سجدے کی حالت میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے ساتھ کون تھے؟ کون تھے حضور کے ساتھ؟ قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب؟ والذین معہ، کہ وہ لوگ جو حضور کے ساتھ تھے. تو حضور کے ساتھ کون تھے؟ کہ ان کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے قرآن میں کہ ان کا کافروں کے ساتھ یہ رویہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ تھا، اپنے اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اس طریقے سے کرتے تھے. وہ لوگ آخر کون تھے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے آپ کے ساتھ درخت کے سائے میں، درخت کے نیچے بیعت کی. کن لوگوں نے بیعت کی تھی؟ صحابہ نے بیعت کی تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا صحابہ کا تذکرہ کیا گیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ جو اپنی آوازوں کو حضور کی مجلس میں پست رکھتے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ کر پاس کر دیا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے میری طرف سے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اپنی آوازوں کو پست رکھنے والے کون تھے؟ یہی صحابہ تھے. قرآن کریم میں فرمایا گیا اولئک هم الراشدون حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، کہ اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت بٹھا دی ہے، کفر کی نفرت تمہارے دلوں میں بٹھا دی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعتاً اتباع کرنا چاہتے ہیں، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ قرآن سے آپ دلیل دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے؟ یہ تو ہمیں صحابہ بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، حدیث ہمیں بتائے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ وہی قرآن ہے. اگر آپ حدیث کو بھی نکال دیتے ہیں، آپ صحابہ کو بھی نکال دیتے ہیں، اس قرآن کو تو جمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں. اس قرآن کو اس شکل میں، اس نسخے کی، اس مصحف کی شکل دینے والے حضرت عثمان ہیں. پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک لغت پر جمع کر کے امت کو پیش کیا. تو یہ تو صحابہ نے جمع کیا ہے، صحابہ نے ہمیں پیش کیا ہے. تو اس لیے اس کے اندر گمراہی کی اور بھٹکنے کی دوسری بنیادی وجہ کہ صحابہ کا انکار. تو جب انسان حدیث کو بھی نکال دے دین سے، صحابہ کو بھی دین سے نکال دے، اور یہ کہے کہ قرآن کی وہ تشریح معتبر ہوگی جو تشریح میں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا دوسرے الفاظ میں کہ آج تک پوری امت میں کوئی قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھا، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی نہیں سمجھے جن کو قرآن نے بار بار ذکر کیا والذین معہ اولئک هم الراشدون آمنوا کما آمن الناس. یہ ساری چیزیں جن کے بارے میں ذکر کی گئیں وہ ان کو بھی سمجھ نہیں آیا، اور مجھے سمجھ آیا قرآن کا مفہوم. تو اس لیے بہت ساری چیزیں قرآن کے نام سے اس کو دین کا لیبل لگا کر، قرآن کا لیبل لگا کر، حدیث کا لیبل لگا کر پیش کیا جاتا ہے، حقیقت میں اس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مستند علماء سے جڑنا چاہیے، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے جنہوں نے قرآن کریم کا علم مستند لوگوں سے سینہ بسینہ حاصل کیا ہو، کتابیں پڑھ کر عالم نہیں بنے ہوں. کتابیں پڑھ کر کوئی سائنسدان نہیں بنتا، کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، کوئی انجینئر نہیں بنتا، کچھ نہیں بنتا. دنیا میں اگر کتابیں پڑھ کر کوئی بنتا ہے تو عالم بنتا ہے بس قرآن کا. ہر آدمی کو شوق ہے کہ قرآن کے بارے میں جو اس کی مرضی میں آئے، جو اس کے جی میں آئے بول دے. ایک قرآن کو ہم نے اتنا ہلکا لے لیا ہے نعوذ باللہ کہ جس کے جی میں جو آئے قرآن کا جو مفہوم بیان کر دے، اور ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں اس کے بات کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے. تو اگر کسی کے بات کرنے کا انداز اچھا ہوگا اس کا کیا مطلب کہ اس کی غلط بات کو بھی ایکسپٹ کر دیا جائے؟ اگر کوئی زہر مٹھائی میں بند کر کے دے اور اس کی بڑی اچھی پیکنگ کر دے اور 10,000 کی پیکنگ کر کے آپ کو دے دے، یا اس کے اندر بم رکھ کر آپ کو مٹھائی کی صورت میں اور پیک کر کے 50,000 کی پیکنگ میں دے دے، آپ کہیں اس کی پیکنگ بڑی لشپش ہے، پیکنگ اس کی بڑی زبردست ہے، لہٰذا میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. بھائی یہ تو دیکھو اس کے اندر ہے کیا. تو یہ جو بات کی جاتی ہے نا، یہ بالکل غیر معقول بات ہے. ٹھیک ہے کسی کی بات، کوئی اگر بات کر رہا ہے اس کے بات کرنے کا انداز اچھا ہے، ٹھیک ہے آپ یہ کہیں کہ اس کی بات کرنے کا انداز اچھا ہے، لیکن چونکہ اس کے بات کرنے کا انداز اچھا ہے اس لیے اس کی بات بھی حق ہو گئی، یہ بالکل بے وقوفی والی بات ہے. تو اس لیے قرآن اور حدیث کا تو وہی مفہوم معتبر ہوگا جو حدیث میں بیان کیا گیا، جو صحابہ نے بیان کیا، جو علماء امت نے بیان کیا، جو فقہائے امت نے بیان کیا.
آج تک پوری امت قرآن کے جس مفہوم پر متفق چلی آ رہی ہے، قرآن کا وہی مفہوم قابل قبول ہے. آج اگر کوئی اٹھ کر قرآن کا کوئی نیا مفہوم بیان کرتا ہے، وہ ہرگز امت کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو یہ تو دو بنیادی وجہ ہیں. اس کے اندر ایک اور بھی اہم بات ہے، اس کا انشاءاللہ میں کل تذکرہ کروں گا کہ یہ مفہوم غلط کیوں بیان کیا گیا اور قرآن کریم ہی کی آیات سے یہ مفہوم غلط کس طرح ثابت ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل کل عرض کریں گے. ترجمہ کر کے پھر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن، جو سب پر مہربان ہے. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہر قسم کی لغزشوں کو معاف فرما. قرآن کریم سے حقیقی تعلق نصیب فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا عشق نصیب فرما. صحابہ کرام کی ان کے نقش قدم پر ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو گمراہی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری ہر قسم کی جائز حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا